قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات صلی علی محمد. خداوند کریم آپ کی دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جو پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں. آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائیں. آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائیں. اپنے دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند صلوات صلی علی محمد. محترم و معزز سامعین، سورہ مبارکہ والعصر ظاہراً الفاظ کے اعتبار سے قرآن کے جو چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں ان سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. بے شک الفاظ کے اعتبار سے مختصر سورہ ہے، لیکن مفاہیم اور مطالب کے اعتبار سے اگر اس کو قرآن کا یا اسلام کا خلاصہ کہا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی. قرآن کا خلاصہ، اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وہ بیان کیا جو ایک انسان کی کامیابی کے لیے، ایک انسان کی نجات کے لیے، ایک انسان کی اخروی کامیابی کے لیے جو انسان کو درکار ہے، یعنی انسان کیا کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے، انسان کیا کرے کہ وہ نقصان میں نہ جائے. دیکھیں دنیا کا نقصان نہیں ہے، والعصر زمانے کی قسم. اب اس زمانے سے آپ کوئی بھی زمانہ مراد لیں، چاہے پیغمبر کا زمانہ مراد لیں، چاہے عصر کربلا مراد لیں، چاہے نماز عصر مراد لیں، چاہے ظہور عصر مراد لیں، کوئی بھی زمانہ آپ مراد لیں، ان میں آپس میں کوئی جدائی نہیں ہے. پیغمبر کا زمانہ کربلا کے زمانے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، نماز عصر کربلا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، ظہور امام کا وقت کربلا سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. ان میں فاصلے زمانی ہے لیکن ہدف میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. وہی مقصد جو پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اسی ہدف کو زندہ رکھنے کے لیے حسین مولا کربلا میں آئے.
اسی ہدف کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے امام تشریف لائیں گے۔ یہ وقت میں فاصلہ ہے کہ پیغمبر گرامی قد کا زمانہ، پھر امام حسین علیہ السلام کا زمانہ، اور پھر اتنے سو سال کے بعد امام عصر کا زمانہ۔ وہ زمانہ کب آئے گا وہ تو کسی کو علم نہیں ہے، لیکن خداوند کریم نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ کوئی بھی زمانہ ہو، زمانہ یعنی وقت، عصر زمانہ ٹائم، یعنی گویا اللہ وقت کی قسم کھا رہا ہے، ٹائم کی قسم کھا رہا ہے۔ ٹائم، وقت کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کریم اس کی قسم کھاتا ہے، والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، ان گزرتی گھڑیوں کی قسم۔ انسان سب کے سب نقصان میں ہیں، سب انسان نقصان میں جا رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، یہ سب کا لفظ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انسان کے اوپر جو الف لام ہے، عربی میں اس کو الف لام استغراق کہتے ہیں، یعنی ساری چیزوں کو جو چیز شامل ہو اس کے لیے کلمہ الف لام عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان الانسان، تمام کے تمام انسان۔ اللہ نے کسی مذہب کا نام نہیں لیا، اللہ نے کسی قوم کا نام نہیں لیا، اللہ نے کسی قبیلے کا نام نہیں لیا، اللہ نے کسی شہر کا نام نہیں لیا۔ انسان من حیث الانسان، اللہ فرماتے ہیں انسان سب کے سب نقصان میں ہے۔ اللہ اس نقصان سے کوئی بچے گا؟ یہ تو ایک خبر آ گئی۔ پہلی خبر یہ ہے اللہ میاں کی طرف سے کہ ان الانسان لفی خسر، اور خبر اللہ کی ہے، اللہ خبر دے رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ انسان سب کے سب نقصان میں جا رہے ہیں، سب کے سب انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ اللہ کون بچے گا اس گھاٹے سے؟ کون بچے گا اس نقصان سے؟ اللہ نے دوبارہ کسی انسان کا نام نہیں لیا، چار صفات ذکر کی۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ کس پر ایمان؟ اللہ کی ذات پر ایمان، قیامت پر ایمان، سابقہ کتب پر ایمان، انبیاء پر ایمان، ائمہ پر ایمان۔ دیکھیں، ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کو جب تک وہ حاصل نہیں ہوتی، آپ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے کن لوگوں کا؟ کن لوگوں کا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، اللہ ان کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ جو ایمان لے کے آتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، اللہ انہیں نکالتا ہے۔ کہاں سے نکالتا ہے؟ من الظلمات، تاریکیوں سے نکالتا ہے، اور کہاں لے آتا ہے؟ الی النور، نور کی طرف۔ وہ نور کیا ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تاریکیوں سے نکال کر انسان کو نور کی طرف لاتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ولی نہیں کہا یہاں پر، وہاں کا ولی اللہ، اللہ ان کا ولی ہے، صاحبان ایمان کا ولی اللہ ہے۔ اور جب طاغوت کی بات آئی، کفار کی بات آئی، تو پھر کیا فرمایا؟ اولیاء الطاغوت، ان کے سرپرست، ان کے اولیاء طاغوت ہے۔ یعنی طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو حق کو دیکھ کر حق کا انکار کر دے، حق کو نہیں مانتا، حق کی بات نہیں، حق پہ آتا ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ یہ طاغوت کیا چیز ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اور ان کے لیے کیا کیا؟ اولیاء الطاغوت۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ یخرجونہم
وہ ان کو نکالتے ہیں کہاں سے؟ کہاں سے نکالتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، بہت توجہ طلب آیت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات، اللہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے اور کہاں لے آتا ہے؟ نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں کہاں سے؟ من النور الی الظلمات۔ اگر کافر کے پاس نور ہے تو وہ کافر کیسا ہے؟ یہ طاغوت ان کو نور سے نکال کے لے جاتا ہے ظلم کی طرف۔ تو یہ کون سا نور ہے جو ان کے پاس تھا اور ان کو ان کے دوستوں نے، طاغوت نے نکال کر ان کو ظلمت کی طرف لے گئے؟ اگر کہ کفر تو نور نہیں ہوتا، کفر تو نور نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات اگر اس باب میں ہماری مدد نہیں کرے تو ہم کبھی بھی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام آئیں گی جو بتائیں گی کہ نور کیا ہے۔ وہ نور جس سے ان کو نکال لیا، یہ مسلمان تھے، یہ مسلمان تھے، ان کے پاس اسلام کا نور تھا، اب ان کو نکال کے لے گئے کدھر؟ ظلمات کی طرف۔ ان کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ طاغوت ہیں۔ یہ نور سے نکل کے جہالت کی طرف گئے، ظلمات کی طرف گئے۔ کس کو چھوڑا؟ نور اسلام کو چھوڑا۔ اگر ہوتے نور ولایت پہ تو کبھی بھی نکل نہیں سکتے تھے، کبھی نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ وہاں تو اللہ نے کہا کہ اللہ ان کو نکالتا ہے ظلمات سے اور لے آتا ہے نور کی طرف، یعنی نور ولایت کی طرف۔ جن کو اللہ نور ولایت کی طرف لاتا ہے ان کا اللہ ولی ہے، اور جو طاغوت ہے ان کو وہ نور ولایت سے نکال کے لے جاتے ہیں کہاں؟ ظلمات کی طرف۔ آج تم ہم سے پوچھتے ہو کہ علی ولی اللہ پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنا، یہ قرآن کی آیاتوں کو پڑھو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب بھی کلمہ آمنو پہ آتے تھے تو امام دو بار فرماتے تھے لبیک لبیک۔ راوی نے پوچھا کہ مولا اس کا کیا راز ہے، اس کا کیا سبب ہے کہ جب آپ آمنو کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ دو دفعہ کہتے ہیں لبیک لبیک؟ کا اس آمنو سے مراد میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، خدا کو مان کر اور رسول کو مان کر انسان مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن جب تک امیر المومنین کی ولایت کو قبول نہیں کر سکتا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے امیر المومنین کی ولایت کو ماننا ضروری ہے۔ دیکھیں، اتنے بغض آل بیت میں یہ لوگ آگے جا چکے ہیں کہ وہ مولانا طارق جمیل کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ مولا سے مراد جو ہے وہ حاکم ہے۔ ہم نے آج تک جو ہے وہ صحیح نہیں بتایا تھا، آج ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ ولایت کا، من کن تو مولا میں جو ولایت ہے اس سے مراد دوستی نہیں ہے، اس سے مراد حاکمیت ہے۔ اب یہ تو ان کی موت تھی کہ آج تک جس چیز کو چھپائے رکھا ہے، انہی کے ایک عالم، برجستہ عالم، شناختہ شدہ عالم، جس کو دنیا جانتی ہے، کوئی گلی محلے کا عالم نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جس کو سنا جاتا ہے، جس کو سب سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، خصوصاً جوان ان کے، طارق جمیل کوئی ڈھکا چھپا نام تو نہیں ہے، علمی اعتبار سے بھی کوئی کمزور شخصیت نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ مشہور ہو جاتا ہے کہ علمی حوالے سے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، لیکن وہ علمی حوالے سے مضبوط ہے اور وہ خود اعتراف کرتے ہیں اس بات کا۔ اب جب انہوں نے اس حقیقت کو کھول دیا تو اب وہ لوگ جن سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہمیں کیا پتا انہوں نے کیا دیا، انہوں نے کیا دیا۔ مولا امیر کو کسی صحابی نے مولا کہا؟ کبھی کسی صحابی نے مولا کہا؟
اگر کسی صحابی سے ثابت کیا، یعنی آپ کا سارا مذہب صحابی پہ کھڑا ہوا ہے، یعنی اگر صحابی نے نہیں کہا تو پھر تو مولا مولا نہ ہوئے۔ پیغمبر نے کہا من کن تو مولا فاضا علی مولا، پیغمبر کا یاد نہیں ہے، صحابی کا ڈھونڈ رہے ہو۔ یعنی عجیب ظلم ہے کہ پیغمبر نے کہا وہ سمجھ نہیں آیا، نہیں کسی صحابی نے کہا ہے تو پھر بھول گئے اپنی تاریخ، اپنی تاریخ بھی نہیں پڑھتے۔ وہ سب سے پہلے آپ کے بڑے صحابی نے کہا، جو امیر المومنین، دیکھیں امیر المومنین کا جب پیغمبر نے اعلان کر دیا غدیر میں، 3 دن تک مولا امیر کے ہاتھ پہ ہر حاجی سے پیغمبر نے بیعت لی، ہر حاجی سے۔ 3 دن کے دوران کہتا ہے صرف نماز کا وقفہ ہوتا تھا، کھانے کا بھی وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگ آتے تھے امیر المومنین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے اور مولا کی بیعت کرتے تھے۔ خلیفہ دوم جب آئے اور امیر المومنین کو دیکھا اور کہا کہ بخن بخن علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، اصبحتا آپ ہو گئے مولائی میرے مولا، و مولا کل مومن اور ہر مومن، و مومنہ اور ہر مومنہ کے مولا۔ آج سے آپ ہو گئے میرے مولا اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اپنا الگ کیوں کیا اور مومن اور مومنہ کا الگ کیوں کیا، بہرحال جملے انہی کے، ہمارے جملے نہیں ہیں۔ کہا کہ آپ میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن کو اور مومنہ کے بھی مولا ہیں۔ تو بدبخت تجھے یہ سمجھ نہیں آیا، تو اگر صحابی کا حوالہ مانگتا ہے تو سب سے بڑا حوالہ تو غدیر کے میدان میں یہ موجود ہے کہ اس نے امیر المومنین کو مولا کہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے یا اس کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں فرار کرتے ہیں اس بات سے؟ یہ کیوں نہیں آتے اس طرف کہ امیر المومنین مولا ہے یا نہیں؟ امیر المومنین کو مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مذہب سے ہاتھ اٹھائیں، یہ ان کے لیے مشکل ہے۔ اس بات کو جوان سمجھے، بچے سب سمجھے اس بات کو، مومنین سمجھے اس بات کو۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ مولا امیر علیہ السلام کو مولا نہیں کہتے؟ کیوں پیغمبر کے بعد، پیغمبر نے تو اعلان، اس سے انکار نہیں کرتے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ آیا امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر نے غدیر میں اعلان کیا یا نہیں کیا؟ کہتے اعلان تو کیا، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ کیا ہے امیر المومنین کیا ہے پیغمبر کے بعد؟ چلے امیر المومنین کو پیچھے کر دے ایک منٹ کے لیے، پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بعد میں مولا ہے نا، پیغمبر تو پہلے مولا ہے۔ پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، تو پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیغمبر کے بارے میں کیا بولو گے؟ وہ کس معنی میں مولا ہے؟ جس معنی میں پیغمبر کو مولا مانو گے اسی معنی میں مولا علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ کیا تم پیغمبر کو اپنا حاکم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اپنا سرپرست مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اپنا لیڈر مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اس کو نبی کو لوگوں کی جانوں پر، نبی کو لوگوں کی جانوں پر لوگوں کی جانوں سے زیادہ اختیار ہوتا ہے۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنی گردن کاٹ دیں؟ آپ کو اختیار ہے؟ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ پیغمبر آپ کو حکم دے سکتے ہیں کہ اپنی گردن کاٹیں، آپ ایسے چلے جائیں میدان میں گردن کٹوانے کے لیے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر جب حکم دے کہ میدان جنگ میں جاؤ تو میدان جنگ میں جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گردن کٹوانی ہے وہاں جا کے۔ دیکھیں ایک عجیب چیز ہے، ابھی پرسوں میں عباس ٹاؤن میں مجلس پڑھنے کے بعد بیٹھے ہم دوست، ایک مومن ایک بات سنائی، واقعاً دل کو سکون ملا۔ کہنے لگے مولانا ہمارے ایریے میں ایک جوان شہید ہوا لڑکا، اور ظاہراً اکلوتا بیٹا تھا ماں باپ کا، تو اس کی گردن کو کاٹا تھا، یعنی گردن کاٹ کے اس کو شہید کیا تھا۔ کہ اس کی ماں بہت روتی تھی کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا تو شہید ہو گیا، لیکن یہ جو گردن کاٹی ہے، ظاہر ماں ہے، ماں کے جذبات ہوتے ہیں، ماں کے احساسات ہوتے ہیں۔ کہ اس کی ماں بہت بےتاب رہتی تھی۔ تو وہ جوان اس کو خواب میں آیا، کہا کہ ماں آپ پریشان نہیں ہو کرو میرے لیے،
کہا کیوں؟ کہا مجھے گردن کٹنے کا 1% بھی احساس نہیں ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری گردن کٹ گئی۔ اس نے کہا بیٹا یہ کیا بات ہے؟ کہا جب دشمن میری گردن کاٹنے کے لیے آیا تو آقا حسین میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، آقا میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور میں مولا کو دیکھتا رہا اور میری گردن کٹتی رہی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ حسین کی محبت عجیب چیز ہوتی ہے عزیزو۔ یہ قرآن کی ہے، میں نے ان کو قرآن کی آیت نکال کے دکھائی، میں نے کہا دیکھیں قرآن کی آیت ہے، ایک قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے سین یہ قاف 2 نقطوں والا، سیکا۔ سیکا کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، گھسیٹنا، زبردستی کوئی چیز کو لے کے جایا جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں سیکا۔ یہ 2 قرآن کی عجیب آیت ہے، جا کے گھر میں دیکھیے گا، سورہ زمر کی آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 73۔ آیت نمبر 71 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کفار کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ بھئی کافروں کو جہنم کی طرف گھسیٹنا سمجھ میں آتا ہے، کوئی جہنم میں خوشی خوشی جانے کو تیار نہیں ہوگا، اس کو زبردستی کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے وسیقہ۔ ایک آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ایمان لائے رب پر، ان کو بھی گھسیٹا جائے گا بہشت کی طرف۔ لفظ ایک ہی ہے، دونوں لفظ ایک ہے، کفار کے لیے بھی وہی لفظ ہے، مومنوں کے لیے بھی وہی لفظ ہے۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجوی فرماتے ہیں کہ ہم اس آیت کو پڑھ کے ڈھونڈنے لگ گئے روایات میں کہ مطلب کیا ہے اس کا۔ بھائی اتنی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ کفار ہیں ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، تو واضح سی بات ہے کہ وہ خود جہنم میں جانا نہیں چاہتے ہیں، کوئی آگ کی طرف تھوڑی جاتا ہے، اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ لیکن مومنوں کو گھسیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے روایات ڈھونڈی تو ہمیں روایت میں ملا کہ کچھ مخصوص عاشقان حسین جب ان کو قیامت کے دن آقا حسین کا دیدار کرایا جائے گا تو وہ آقا کے دیدار میں اتنے محو ہو جائیں گے کہ ادھر بہشت ان کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن وہ آقا کے دیدار سے آنکھیں نہیں اٹھائیں گے، فرشتے انہیں پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف جاتے ہیں اور وہ مڑ مڑ کے آقا کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ وہ مطالب ہیں جن کو ہضم کرنا بھی مشکل ہے، جن کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ دیکھیں اسی قرآن میں حضرت مریم کا واقعہ ہے، زلیخا اور حضرت زلیخا کا واقعہ، یوسف اور زلیخا کا واقعہ موجود ہے قرآن کے اندر۔ کیا واقعہ ہے کہ جب زلیخا پر ان کے علاقے کی خواتین نے یا ان کی رشتہ دار خواتین نے یا ان کے گھر کی خواتین نے اعتراض کیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم ایک گھر کے کیا بولتے ہیں لے پالک، جس کو گھر میں پالا گیا، ان کو تو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے نبی سمجھ کو تھوڑی پالا ہے، یہ تو بعد کے معاملات ہیں۔ جب حضرت یوسف کو گھر میں رکھا تو اس وقت ان کو تھوڑی پتا کہ یہ نبی خدا ہے۔ کہا کہ ایک گھر میں رکھے جوان کے اوپر تم عاشق ہو گئی، تمہیں شرم نہیں آئی، اس کو تانے دیے۔ اب میں نے اس دن عرض کیا کہ انسان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ قابل بیان نہیں ہوتی ہیں، ان کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہا کہ زلیخا ان کو کیا سمجھائے کہ وہ کس دنیا میں ہیں؟ کہا کہ ایسا کرو کہ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے سامنے فروٹ اور پھل رکھتی ہوں اور چھریاں رکھتی ہوں، یوسف یہاں تمہارے سامنے سے گزریں گے، جب یوسف گزرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان پھلوں کو کاٹنا ہے۔ قرآن ہے فَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ حضرت یوسف ان کے سامنے سے گزرے، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے ان کو اپنا روحانی جمال دکھایا، ورنہ حضرت یوسف عام گلیوں میں پھرتے تھے، کسی عورت نے ہاتھ تھوڑی کاٹ لیے تھے،
اس لمحے جب حضرت یوسف گزرے تو انہوں نے اپنا روحانی جمال ان کو دکھایا. اس روحانی جمال میں وہ اتنا کھو گئی کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اگر ایک انسان کے جمال میں کھو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا. دیکھیں آپ میرے ہاتھ میں چھری دے دیں اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں, بے دھیانی میں چھری میری انگلی پہ آ گئی, اب جو دبے گی تو شاید مجلس بھی رک جائے گی, اٹھا کے چھری یہاں رکھ دی جائے گی. لیکن انسان اتنا محو مجلس پڑھنے میں کہ بعد میں پتہ چلے کہ انگلی کٹی ہوئی ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا اعتراض ہے کہ امیر المومنین نماز کیسے پڑھتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس لوگ آئے کہا کہ یا رسول اللہ امیر المومنین کے پاؤں میں تیر لگ گیا ہے جنگ کے عالم میں. کہا بھی رک جاؤ, نماز کا وقت قریب ہے, جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم تیر کو نکال لینا, علی کو احساس تک نہیں ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان, کیوں اس انسان کو کیسے یقین آئے کہ جس کے سامنے سے چونٹی گزر جائے تو پوری نماز اسی میں گزر جاتے ہے کہ میرے پاؤں پہ چڑھی ہے, میری شلوار پہ چڑھی ہے. تو اس کو یہ بات کیسے سمجھ آئی کہ ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب نماز میں جاتا ہے تو اس کے پاؤں سے تیر نکل جائے تو اس کو احساس نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ یہ آیت دیکھ لو حضرت یوسف والی آیت, قرآن کی آیت ہے کہ وہ جمال یوسف میں کھو گئی تھی. جمال یوسف میں کھو کر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور انہیں اپنا احساس نہیں ہوا. تو امیر المومنین تو جمال پروردگار میں ہوتے تھے. جمال پروردگار. دیکھیں عزیزان گرامی, الا الذین آمنوا, ایمان ایک بہت وسیع چیپٹر ہے. اللہ فرماتا ہے نقصان سے بچیں گے. کون بچے گا؟ آمنو. سب سے پہلی شرط اس کی کیا ہے؟ آمنو, ایمان لے کر. لیکن یہاں پہ یہ خیانت ہوگی اگر اس مطلب کو واضح نہ کیا جائے. دیکھیں آپ قرآن کی آیات کو سرچ کریں, اکثر مقامات پر 100 مقامات پر تقریباً آپ کو جہاں پہ آمنو ملے گا وہاں عامل الصالحات بھی ملے گا. یہ نہیں ہے کہ فقط خدا نے آمنو کہا اور عمل صالح کو چھوڑ دیا. وہ عامل الصالحات, ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وتواصوا بالحق, اور حق بات کی وصیت کرتے ہیں. لوگوں کو حق سمجھاتے ہیں کہ حق کیا چیز ہے. آج مجھے انصاف سے بتائیں دنیا والوں کو کون سا حق سمجھانا شیعوں کے لیے مشکل بنا ہوا ہے؟ کون سا حق؟ کس حق کو دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے؟ اللہ حق. کوئی مسلمان ہوگا جو کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا؟ پھر مسلمان کیسا ہے جو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا؟ اللہ حق, کوئی مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے حق ہونے کو انکار کرے. رسول حق, کوئی انسان نہیں ہے جو رسول کے حق ہونے کو انکار کرے. قیامت حق, کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا اگر وہ قیامت کا انکار کرتا ہے. سوال منکر و نکیر فی القبر حق, یہ ساری چیزیں حق ہیں. ان ساری چیزوں کو مسلمان مانتا ہے. لیکن کس حق کو مسلمان آسانی سے نہیں مانتا ہے؟ وہ کون سا حق ہے؟ الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اس کو اگر مسلمان مان جاتا کہ علی حق کے ساتھ ہے. دیکھیں امیر المومنین سے لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف طلحہ و زبیر رسول کی بیوی. اب طلحہ و زبیر اتنا بڑا نام نہیں تھا لیکن مسلمانوں نے ان کو بہت بڑا کر دیا تھا, زمانہ گزر گیا اس کے اوپر. یار امیر المومنین یہ کیسے ہوتا ہے آپ بھی حق پر ہو اور یہ بھی حق پر ہو؟ مسلمان الجھ گئے تھے. مولا نے معیار حق بتایا. مولا نے کہا تم غلط سمجھ رہے ہو, تم حق لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہو. لوگوں میں حق نہیں ہوتا ہے.
مولا نے فرمایا اعرف الحق، پہلے حق کو پہچانو، حق کی شناخت پیدا کرو اپنے اندر، جب تمہیں حق سمجھ آ جائے گا تعرف اہلہ، تو تمہیں اہل حق بھی سمجھ آ جائیں گے۔ پہلے حق کو سمجھو، حق کیا ہے، تو اہل حق بھی سمجھ آ جائیں گے۔ اعرف الباطل، پہلے باطل کو پہچانو، جب باطل سمجھ آئے گا تو اہل باطل بھی تمہیں خود بخود سمجھ آ جائیں گے۔ لیکن یہ معیار امیر المومنین نے عام لوگوں کے لیے کہا، واللہ امیر المومنین کو تو پیغمبر معیار حق خود بنا کے گئے، یعنی کائنات میں واحد ذات جس کے اوپر حق کو پرکھا جا سکتا ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ پیغمبر یہاں پہ رکے نہیں تھے، اتنا نہیں کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دعا کی تھی، وہ کیا تھی؟ اللہم ادر الحق حیث ما دار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائیں، یعنی معیار حق علی ہے۔ علی خاموش رہیں تو حق، علی تلوار اٹھائیں تو حق، علی کسی کی گردن کاٹیں تو حق، علی کسی کو معاف کر دیں تو حق۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، علی حق پر ہے۔ معاف کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کسی گناہگار کو معاف کر دے تو کیا وہ گناہگار نہیں ہوتا؟ گناہگار تو ہے، اللہ نے اپنی رحمت واسع سے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے اوپر گناہ کا ٹائٹل، گناہگار کا ٹائٹل پھر بھی رہ سکتا ہے، گناہگار ہے، اللہ کی رحمت سے معاف ہوا ہے، نہ اپنے کسی حق کی وجہ سے معاف ہوا ہے، نہ وہ حق پہ تھا تو اس لیے معاف ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کو امیر المومنین نے کہا تھا کہ اس کو لے جاؤ، اس کا احترام ہے۔ ہاں احترام ہے، کون سا احترام؟ احترام کی کئی قسمیں ہیں۔ آپ کئی لوگوں کے منہ پہ کہتے ہیں میں آپ کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ بعض لوگ آپ کہتے ہیں آپ کا احترام کرتے ہیں آپ کے باپ کی وجہ سے، آپ فلاں کے بیٹے ہیں۔ آپ کا احترام کرتے ہیں فلاں شخصیت کی وجہ سے، آپ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ رشتوں کا احترام دنیا میں رائج چیز ہے۔ بعض اوقات ذات کا احترام نہیں ہوتا، نسبت کا احترام ہوتا ہے۔ وہ جو امیر المومنین نے کسی کے لیے کہا وَلَا حُرْمَتٌ، وہ پیغمبر کی نسبت سے تھا، اس لیے کہ پیغمبر کے ساتھ ایک نسبت ہے، وہ احترام تو ہے، اس احترام کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس احترام کو کون ختم کرے گا؟ لیکن نہ کہ ذاتی احترام ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خسارے سے بچنے کی تیسری نشانی کیا ہے؟ کہ وہ تواصو بالحق کرتے ہیں، لوگوں کو حق بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، مصائب آتے ہیں۔ جب مصائب آتے ہیں تواصو بالصبر، تو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو اگر علی کا نام لینا ہے، اگر علی کا پرچار کرنا ہے، اگر ذکر علی کرنا ہے تو پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کے بغیر، برداشت کے بغیر مولا علی کا ذکر، دیکھیں آج کوئی مشکل نہیں ہمیں، آج مولا علی کا نام لینا کون سا مشکل ہے؟ آپ وہ دور یاد کریں، آج تو یہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ شہادت ثالثہ کو، امیر المومنین کی شہادت کو اذان سے نکال دیں۔ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ جب تمہارا پورا اقتدار تھا، پورے براعظم تمہارے اختیار میں تھے، اس وقت تم لوگوں کے دلوں سے علی کو نہیں نکال سکے، تو آج تو دنیا میں علی کی حکومت ہے۔ آج تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ علی کا ذکر ختم ہو جائے گا؟ علی کا ذکر تو اس وقت بھی ختم نہیں ہوا جب تم علنی طور پر مولا امیر کے نام لے کر ممبروں سے غلط باتیں کرتے تھے۔ تم اس وقت بھی مولا علی کی محبت لوگوں کے دلوں سے تھوڑی نکال سکے۔ مولا کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ مولا امیر کی ذات عجیب ذات ہے، یعنی واقعاً اگر کوئی انسان ڈوبے ذات کے اندر تو اس کو توحید سمجھ آئے کہ خدا کے ساتھ عشق ہوتا کیا ہے، خدا کی ذات پر اعتماد کیا ہوتا ہے، ہر کام خدا کی ذات کے لیے کرنا۔ کہتا ہے کہ امیر المومنین جب ایک دشمن کے سینے پہ سوار ہوئے اور اس نے گستاخی کی، مولا اس کے سینے سے اتر گئے۔ اگر اس وقت بھی مولا اس کو مارتے تو اللہ کے لیے مارتے، لیکن متعصب مؤرخ لکھتا کہ ایک وقت تو تھا کہ علی نے اپنی ذات کے غصے میں آ کے فلاں کو مارا تھا، لکھتا باقاعدہ لکھتا۔ مولا اس وقت بھی
خدا کے لیے مات اس کے سینے سے اتر گئے تاکہ دنیا اتنا بھی علی کے بارے میں نہ لکھ سکے۔ اس نے کہا کہ علی آپ نے مجھے چھوڑ دیا، کہا کہ چھوڑا نہیں ہے میں نے آپ کو، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، لیکن تم نے اب گستاخی کی، بے ادبی کی، تو مجھے ظاہر ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے غصہ آیا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں زندگی میں کوئی ایسا کام کروں جس میں صرف اللہ کی رضا نہ ہو، میں سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اس وقت بھی کرتا تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا۔ مولا علی پہ کوئی ایسا غضب سوار نہیں تو ہوتا کہ وہ حق سے نکل جائیں، لیکن دنیا اس اتنے ظریف نقطے کو نہیں سمجھ سکتی تھی، اس لیے مولا اس کے سینے سے اترے تاکہ کل اس عمل سے کوئی دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے۔ صلوات بھیجے اہل بیت کی۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے، خدا کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، آپ اس کو ڈھونڈیں، تاریخ کربلا میں ڈھونڈیں، واقعات کربلا میں ڈھونڈیں، حضرت زینب کی سیرت میں ڈھونڈیں، حضرت زینب کے خطبوں میں ڈھونڈیں، حضرت زینب کے بے پناہ اعتماد میں ڈھونڈیں۔ دیکھیں انسان کو طاقت پہ بھروسہ ہوتا ہے، انسان بہت سی جگہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ میرے پیچھے فلاں ہیں۔ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جب انسان کو کسی پاور کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے میرے پیچھے کون آئے گا۔ انسان بہت جگہ بھیڑ جاتا ہے، کیوں بھیڑ جاتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اگر میرا کچھ ہو بھی گیا تو مجھے ہیں چھڑانے والے، مجھے نکال کے لے جائیں گے۔ یہ دنیا کی طاقتوں پہ انسان کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے تو وہ اتنے کام کر گزرتا ہے۔ ان ذوات کو کس کی ذات پر اتنا اعتماد تھا کہ ظاہراً ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر بے پناہ بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات سے عشق۔ کہ دشمن دیکھیں عقیدے متزلزل ہو جاتے ہیں ان لمحات میں، سوائے اس کے کہ توحید شناس باپ نے اس توحید شناس بیٹی کو گود میں بٹھا کے بتایا کہ بیٹا کہاں تک جانا ہے۔ ایک پنجاب کے بزرگ عالم ہیں، ان کا یہ جملہ اتنا پسند ہے مجھے، وہ کہتے ہیں اگر علی نے زینب کو گود میں بٹھا کے نہیں بتایا ہوتا کہ بیٹا کہاں تک جانا ہے تو بی بی کے کربلا کے اندر زندگی کے آثار ختم ہو گئے تھے، لیکن کیونکہ مولا بتا چکے تھے کہ بیٹا کہاں تک پہنچنا ہے، کہاں تک سفر کرنا ہے، سفر کہاں تک جائے گا، کیا کیا مشکلات آئیں گی، لیکن کیونکہ سب کچھ خدا کے لیے برداشت کرنا ہے۔ دیکھیں جو لوگ خدا کے لیے ہو جاتے ہیں ان کے لیے مسائل نہیں رہتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں، بڑی بڑی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے۔ دنیا والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ جو مشہور جملہ کراچی کے اندر کھا گیا یہ روگ، کیا کہیں گے لوگ، یہ واقعی روگ ہے، انسان کو اخلاص سے خالی کر دیتا ہے۔ ابن زیاد جیسا پلید ہو اور بی بی زینب پہ جملہ کسا اس نے اور سخت جملہ کا، لیکن اگر توحید کی نگاہ نہیں ہوتی تو ایسا بی بی جواب نہیں دے سکتی جو بی بی نے دیا۔ اس بدبخت نے کیا جملہ کسا کہ زینب بتاؤ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ استغفر اللہ، تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہو؟ دیکھو تمہارے بھائی کی گردن کٹ گئی، تم اسیر ہو کے آ گئی۔ ظاہراً کتنی تکلیف دہ منزل ہے عزیزو، یہاں پر اگر کوئی شکوہ ہو جاتا تو ہو جاتا، لیکن توحید شناس نگاہیں، اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی نگاہیں، اللہ کی ہر مصلحت کو سمجھنے والی نگاہیں، امتحانات الہی کے فلسفے سے آگاہ نگاہیں، کیا جواب ہے بی بی کا؟ اس ملعون کے جملے کیف رأیت سن اللہ بأخیک، اے زینب بتاؤ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بی بی نے کہا کہ ابن زیاد وہ تو اپنی منزلوں پہ پہنچ گئے، میرا بھائی حسین اور ان کے انصار وہ بہشت میں اپنے اعلیٰ مقامات پہ پہنچ چکے، تم یہ بتاؤ کہ کل قیامت کو جب اللہ کے حضور لائے جاؤ گے، عزیزو زینب کل ایسے کہہ رہی تھی جیسے ہم کہتے کل آپ سے بات کروں گا، یوں جیسے قیامت بالکل سامنے کھڑی،
کیا اعتماد، کیا عقیدہ قیامت ہے یہ. کہ کل یزید ابن زیاد جب تم اللہ کے حضور لائے جاؤ گے تو بتاؤ کیا جواب دو گے. عزیزو، بہت سخت مراحل امام سجاد پہ گزرے، بیویوں پہ گزرے. کہتے یہ لٹا ہوا قافلہ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس ملعون نے امام سجاد کو بھی کھڑا کر دیا، بیویوں کو بھی کھڑا کر دیا، اور اس نے ناشتہ منگایا. اور کہتے کافی دیر یہ ناشتہ کرتا رہا، کافی دیر ناشتہ کرتا رہا، اور رسول زادیاں کھڑی رہی. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي أحلاها بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. اے عزیزوں، قیامت کا منظر ہے، رسول زادیاں کھڑی ہیں، آقا سجاد کھڑے ہیں، یہ ملعون ناشتہ کر رہا ہے. کافی دیر کہتے یہ ناشتے میں مصروف رہا اور سوچتا رہا. پھر اس کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا، ایک سپاہی کو بلایا، کہا میں چاہتا ہوں یہ جو منظر ہے، اس طرح کا سجاد اسیر کھڑے ہیں، اس طرح رسول زادیاں کھڑی ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی ایسا شیعہ ہو جو بہت زیادہ حسین سے محبت کرتا ہو، اس کو میں لاؤں اور یہ منظر دکھاؤں. اس کو تکلیف ہوگی، میں اس کو تکلیف میں مبتلا دے کر خوش ہونا چاہتا ہوں. اتنا ملعون ہے یہ شخص. وہ سپاہی کہتا ہے ابن زیاد اگر یہ کرنا چاہتا ہے میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں. کہا کیا کروں؟ کہا ابن زیاد مختار کو قید خانے سے نکال کے لاؤ. مختار کو تو بھی یہ بھی نہیں پتا اس کے آقا شہید ہو چکے گئے اور یوں رسول زادیاں اسیروں کے آ چکے گئے. کہتے ابن زیاد ملعون نے کہا سپاہیوں کو جاؤ مختار کو پکڑ کے لے آؤ. مختار کو لے کے آئے. کہتے دارالعمارہ کے 2 دروازے تھے، دارالعمارہ کے دروازے سے مختار کو داخل کیا گیا. ابن زیاد کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. ایک شخص نے کہا کہ تو نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، یہ امیر ہے اس وقت. کہا نہیں، نعم الامیر الحسین، میرا امیر حسین ہے، امیری الحسین و نعم الامیر، اور وہ کتنے اچھے امیر ہیں. ابن زیاد مسکراتا ہے، بزبک کہتا ہے مختار کیا اپنے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ کیا اپنے آقا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ مختار کہتا ہے تجھ پہ اللہ کی لعنت، کس آقا کی زیارت کا اشتیاق کس کو نہیں ہوتا؟ اس ملعون نے اشارہ کیا سپاہی کو حسین کا سر لے کے آئے. اے عزیز
ابھی بھی مختار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کہتے دارالامارہ کے 2 دروازے تھے، مختار کبھی ایک دروازے کی طرف دیکھتے، کبھی دوسرے دروازے کی طرف دیکھتے، میرا آقا حسین کدھر سے داخل ہو گئے؟ اتنے میں اس کا سپاہی حسین کا سر تشت میں لے کے آئے اور آ کے تخت میں رکھا۔ اس ملعون نے مختار کے سامنے آقا کے سر سے کپڑے کو ہٹایا۔ اب جو مختار کی نظر پڑی گئی، کہتے مختار اتنے جلال میں آئے کہ اس کی ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی۔ وہاں سے ایک بندے کے ہاتھ سے تلوار کو کھینچا، پیچھے سے ایک ضعیف سی آواز آئی، کہا چچا مختار ابھی جنگ نہیں کرنا چچا، اور یہاں جنگ بھی نہیں کرنا، اور چچا مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، میرے ساتھ رسول زادیاں میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے عزیز آقا سجاد مدینہ میں واپس آ گئے۔ کوفہ کے ایک شخص آیا آقا کے دیدار کے لیے، آقا سے محبت کرتا ہے، آقا کا چاہنے والا ہے، کہتے آیا اور کہا کہ آقا مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ آقا نے کہا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آقا اتفاق یہ ہے کہ جب مسلم بن عقیل کو لایا گیا تھا، میں اس وقت بھی دربار کے اندر تھا، میں دیکھ رہا تھا مختار کا مسلم کا خون جسم بہ رہا تھا، جسم سے خون بہ رہا تھا، لیکن جب مسلم کو لایا گیا مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، گردن اوپر کی طرف تھی، اور آکے ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن آقا جب آپ کو لایا گیا آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آقا آپ کا سینہ سکڑا ہوا تھا۔ آقا جیسا بھی ہو آپ امام ہیں، مسلم امام تو نہیں تھے، لیکن مسلم اس طرح آئے اور آپ اس طرح آئے۔ عزیزو جب اس سائل نے سوال کیا آقا سجاد کی چیخیں بلند ہو گئی، کہا تو نے عجیب سوال کیا، کہا جب چچا مسلم کو لایا گیا تھا مسلم تنہا آئے تھے، ان کے ساتھ مخدرات میں سے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جب مجھے لایا گیا میرے ساتھ رسول زادیہ، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے، یا اللہ جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما، یا اللہ جو سفر میں ان کے سفر بے خطر فرما، یا اللہ اس کے بعد بھی جو جلوس ادا امام حسین علیہ السلام ان کی خصوصی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، مجالس کی حفاظت فرما، یا اللہ کرونا سے نجات نصیب فرما، یا اللہ مریضوں کو بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل و عاجل نصیب فرما، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرما۔